السلام علیکم۔ میرا وعلیکم تعلق انڈیا سے اتر پردیش پہ ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ مسئلہ استغاثہ اور حاضر و ناظر، یہ سب مسئلے ایسے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہیں، اور اس میں ایک خاص جو عالم دین ہیں ہمارے احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اس میں انہوں نے اس پہ اتنی زیادہ بحث کیوں کی ہے کہ جو اس کو نہ مانے گا وہ جو ہے محبت نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا وہ گستاخ ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ۔ تو جبکہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسا عقیدہ جو ہے دلیل قطعی سے ثابت ہونا ضروری ہے، تو اس کا انہوں نے کیوں یہ اطلاق کیا؟ جی، اس پر میرا ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے، آپ اس کو دیکھیے گا انشاءاللہ، یہ لنک وغیرہ اس کو آپ کو دے دیں گے کہ بر صغیر کے اندر امام احمد رضا خان بریلی علیہ رحمہ کا جو منہاج سامنے آیا، اور اس منہاج کو اگر کوئی نام دیا جائے تو وہ یہی ہوگا کہ یہ منہاج عقیدت ہے۔ یعنی ہماری امت میں مختلف علمی منہاج رائج ہیں، جیسے سلفی منہاج ہے، صوفی منہاج ہے، فقی منہاج ہے، تو ایک منہاج عقیدت ہے جو یہاں پر پیدا ہوا ہے۔ اب یہ منہاج عقیدت کس پس منظر میں پیدا ہوا ہے، اس کے داخلی محرکات کیا تھے، یہ تو جاننے کی ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے، لیکن جس وقت آپ اس کو تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہندوستان کی سرزمین میں جس طرح کا تقدس دیوی دیوتاؤں کو حاصل ہے، اور جو میتھولوجی یہاں پر بن چکی ہے خدا کے مظاہر کے باب میں، یعنی یہاں پر بت پرستی بھی ہے، خدا کوئی محض تصور نہیں ہے بلکہ خدا ایک مجسم حقیقت بن کے سامنے آ چکا ہے۔ تو اس خطے کے اندر یہ ایک، آپ جس کو کہیں کہ لوگوں کی نفسیاتی ضرورت اور تقاضا تھا کہ جس میں آپ نے کسی ایک مرجع کشش کو ڈھونڈنا ہے اور لوگوں کو اس سے جوڑنا ہے۔ تو اس پس منظر میں ہمارے ہاں جو علوم کی بحثیں ہیں، منطقی بحثیں ہیں، اور اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کے حوالے سے بحثیں ہیں، اس سے کچھ ناگزیر عقلی نتائج برآمد کیے گئے۔ مثال کے طور پہ احمد رضا خان بریلی صاحب کے ہاں بڑا مشہور مارکۃ الآراء مسئلہ ہے امتناع نظیر کا۔ آپ جب ان مسائل میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں پیغمبر کی جو شخصیت ہے وہ محض ایک منادی، ایک وائز، ایک پیامبر کی نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک سپر ہیرو بن جاتا ہے۔ اسی طرح کا سپر ہیرو جیسے آپ کو اپنے گرد و پیش میں دیگر مذاہب میں کچھ سپر ہیروز نظر آتے ہیں، تو وہ جب سپر ہیرو آپ کے ذہن میں بن جاتا ہے، اور پھر کائنات کی وجہ تخلیق بھی وہ ہوتا ہے، اور کائنات کے ما کان ما یکون کا علم بھی اس کو ہوتا ہے، اور خدا کی دنیا کو تخلیق کرنے کا مقصد بھی وہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا جو وہ تصور بننے کے بعد اس سے متعلق باتیں ہیں، یعنی اگر وہ سپر ہیرو ہے تو پھر وہ حاضر و ناظر بھی ہوگا، وہ پھر استغاثہ بھی کرے گا، وہ پھر مدد تائید بھی کرے گا، وہ قبر میں بھی سنے گا، وہ محفلوں میں بھی آئے گا، وہ سب کچھ کرے گا۔ تو اب وہاں پر جب آپ اختلاف کریں گے تو اصل میں جو سامنے مکتب فکر موجود ہے وہ اس کے ہاں جو تصویر بنی ہوئی ہے اس سپر ہیرو کی وہ پھر ٹوٹتی ہے، تو وہ پھر اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو آپ نے پیغمبر کی گویا توہین کر دیا، حالانکہ پیغمبر کی توہین کا اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ پیغمبر کا جو نقشہ آپ بناتے ہیں وہ نقشہ آپ گھر میں بیٹھ کے نہیں بنا سکتے، وہ نقشہ تو قرآن مجید کے 4 کارنرز میں بنے گا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ بھائی اس کو جو غیب کی باتیں بھی ہوتی ہیں وہ ہم دیتے ہیں، قرآن یہ بتاتا ہے کہ شفاعت کا حق بھی ہوگا تو ہم دیں گے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ کہیں حاضر ہوتا ہے تو ہم کرتے ہیں، غائب ہوتا تو ہم کرتے ہیں۔ تو اس میں پیغمبر کی وہ حیثیت جو لوگوں نے بنا لی قرآن مجید کی نظر میں ہے ہی نہیں۔ تو قرآن چونکہ ہمارے یہاں محور و مرکز نہیں رہا، ہم اپنی ضروریات، اپنے خارج، اپنے تقاضوں سے مذہبی فکر وجود پذیر کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس طرح کی گمراہیاں آتی ہیں۔ میں اس کو سری گمراہی سمجھتا ہوں، اور یہ ایک اتنا بڑا انحراف ہے کہ جو دین کی اصل ہے اس سے لوگوں کو ہٹانے کے مترادف ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، سیدنا مسیح بھی توحید کا پیغام لے کر آئے، اور ان کی ظالم قوم نے اسی پیغمبر کو جو توحید خالص کا پیغام لے کر کھڑا خدا کا بیٹا قرار دے کے شرک کر لیا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام یہ لے کر آئے ہیں کہ بھائی مجھ میں اور باقی پیغمبروں میں اس طرح کے موازنے مت کرنا، اور جن قوموں نے کیا وہ ہلاک ہو گیا، اور مجھے اس طرح کی برتری کے مناسب پہ ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، مجھے بھی یہ دیے گئے ہیں، اور میں خدا کا ایک صرف پیغمبر ہوں، قیامت کے دن میں بھی اپنی بخشش مغفرت خدا سے چاہوں گا، اور یہ دنیا بھی میرے ارادے عمل کا امتحان ہے۔ تو رسول اللہ نے تو بہت تلقین کی، نصیحت کی کہ یہ کام مت کرنا، اور پچھلی قومیں ہلاک اس وجہ سے ہوئی ہیں، لیکن مسلمان قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس نے
وہی رویہ جو پچھلی قوموں نے اپنایا تھا پیغمبروں کے بارے میں، ہم نے بھی عملی طور پہ اپنایا۔ جی شکریہ حسن